اللہ کی خاموش مدد کی 4 خاموش نشانیاں۔ زندگی میں اگر کبھی یہ 4 خاموش نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ بس اب اللہ کی مدد تمہارے قریب آ چکی ہے۔ میری اس بات میں کتنی صداقت ہے وہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد پتہ چل جائے گا۔ اللہ کی مدد قریب آنے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی خاموش مدد کی 4 نشانیاں۔ زندگی میں اگر کبھی یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ بس اب اللہ کی مدد تمہارے قریب آ چکی ہے۔ محترم ناظرین، زندگی کے ہنگاموں میں اگر کبھی تمہیں 4 ایسی خاص علامتیں نظر آئیں تو رک جانا، سوچنا اور پہچاننے کی کوشش کرنا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ یہ اشارے رب کریم کی طرف سے تمہیں دی جا رہی مدد کی علامت ہو۔ یہ ویڈیو تم نے محض اتفاقاً نہیں کھولی، یہ تمہارے حق میں قدرت کا ایک خاص انتظام ہے۔ جب پروردگار کسی دل سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے تو وہ مختلف طریقوں سے بندے کو جگاتا ہے، کبھی کسی جملے میں، کبھی کسی آواز میں اور کبھی کسی ویڈیو کے ذریعے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ الفاظ اور یہ پیغام محض ظاہری واسطے ہیں، اصل بات تو تمہارے رب کی طرف سے آ رہی ہے۔ اس لمحے کو معمولی نہ سمجھنا، کیونکہ یہ لمحہ تمہارے لیے وہ جواب بن سکتا ہے جو تم مدتوں سے اپنی دعاؤں میں مانگتے آئے ہو۔ رب کی مدد ہمیشہ خاموش آتی ہے اور جب وہ قریب ہو تو دل گواہی دینے لگتا ہے۔ ان 4 علامتوں کو کمزور مت سمجھنا، شاید انہی میں تمہارے سوالوں کے جواب چھپے ہوں۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ بعض اوقات زندگی خود رک سی جاتی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی لگتا ہے، دعائیں مانگتے مانگتے ہونٹ تھک جاتے ہیں، صبر کے لمحے طویل ہوتے جاتے ہیں اور انسان خود سے پوچھ بیٹھتا ہے کیا واقعی اللہ میری مدد کر رہا ہے؟ اسی لمحے دل کے کسی کونے سے غیر محسوس سا جواب آتا ہے، ہاں وہ تمہارے بہت قریب ہے، بس اس کی مدد شور نہیں مچاتی، وہ خاموشی سے آتی ہے، دلوں میں اترتی ہے، روح کو تھامتی ہے۔ آج کی اس تحریر میں ہم ان 4 خاموش نشانیوں کا ذکر کریں گے جو اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ اللہ تمہاری زندگی میں داخل ہو چکا ہے، تمہیں تھامنے، سنوارنے اور وہ سب کچھ دینے کے لیے جو تم نے صرف سجدے میں مانگا تھا۔ یاد رکھو، یہ الفاظ جو تم اس وقت پڑھ رہے ہو محض اتفاق نہیں، یہ پیغام تم نے خود سے نہیں کھولا بلکہ تمہارے رب نے تمہارے دل تک پہنچنے کے لیے اسے ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ اللہ جب کسی بندے کو متوجہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے غیر متوقع انداز میں اپنی طرف کھینچتا ہے، کبھی ایک آواز، کبھی ایک ویڈیو، کبھی ایک جملہ، اور آج شاید یہی وہ لمحہ ہے جسے تم برسوں سے مانگتے آ رہے تھے۔ اللہ کی خاموش مدد کی 4 خاموش نشانیوں میں پہلی نشانی، اللہ تمہیں تنہا کر دیتا ہے۔ یہ تنہائی کبھی حادثاتی نہیں ہوتی، نہ رشتے اچانک ختم ہوتے ہیں، نہ دوست یوں ہی بیگانے بنتے ہیں، نہ خواب بغیر وجہ بکھرتے ہیں، یہ سب ایک الہی حکمت کا حصہ ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں ان سب چیزوں سے الگ کر رہا ہوتا ہے، وہ تمہیں اس سے دور رکھتی تھی، تمہارے آس پاس کے ہجوم میں سے وہ سب چہروں کو ہٹا دیتا ہے تاکہ تم صرف ایک چہرے، اس کے چہرے کو تلاش کرو۔ یہ تنہائی حقیقت میں تنہائی نہیں بلکہ قربت کی پہلی سیڑھی ہے۔ اکثر لوگ اس مرحلے کو تنہائی کا غم سمجھ کر خود کو بکھرا ہوا محسوس کرتے ہیں، مگر اہل بصیرت جانتے ہیں کہ یہی وہ لمحہ ہے جب رب بندے کو بلا رہا ہوتا ہے۔ تم نے دعا کی تھی یا اللہ دل کو سکون دے، اور اللہ نے وہ سب ہٹا دیا جو تمہارے سکون کا پردہ بن چکا تھا، وہ خواب جو ٹوٹے، وہ راستے جو بند ہوئے، وہ لوگ جو دور ہوئے، سب کچھ تمہیں سجدے کی طرف دھکیلنے کے لیے تھا، کیونکہ تمہارا رب جانتا ہے کہ سجدے میں بہنے والے آنسو کبھی ضائع نہیں جاتے۔ تنہائی صرف اس لیے دی جاتی ہے تاکہ تم اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر ایک بار سچے دل سے پکار سکو، اے اللہ بس تو ہی ہے۔ اللہ کی خاموش مدد کی 4 خاموش نشانیوں میں دوسری نشانی، دل کی بے چینی، ایک مقدس بلاوا۔ کبھی کبھی زندگی بالکل معمول پر دکھائی دیتی ہے، دن وہی ہیں، لوگ وہی ہیں، کام وہی ہیں، لیکن اندر کچھ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، کوئی چیز کہیں خالی ہو رہی ہوتی ہے، وہی باتیں جو کل تک خوشی دیتی تھی آج ان سے بے رخی سی محسوس ہوتی ہے۔ دل ایک ایسی بے نام سی بے چینی سے بھر جاتا ہے جسے نہ تم کسی کو سمجھا سکتے ہو، نہ خود سے جھٹلا سکتے ہو، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی خاموش مدد تمہارے دل کے اندر اپنے اثار چھوڑنے لگتی ہے۔ یہ بے چینی دراصل دنیا سے بے نیازی نہیں، یہ ایک مقدس بلاوا ہے، یہ اس رب کا لطیف انداز ہے جو تمہیں اس محفل سے نکال کر اپنی خلوت میں بلانا چاہتا ہے۔ جب رب کسی بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں ایک ایسی پیاس پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز
بجھا نہیں سکتی۔ تم خوبصورت لباس پہن لو، بڑی محفلوں میں بیٹھ لو، سب کچھ حاصل کر لو، لیکن دل پھر بھی خالی لگے گا، اور یہ خلا صرف اللہ کی یاد سے بھر سکتا ہے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہ ہے بے چینی تمہاری روح کی پکار جو فانی چیزوں سے بیزار ہو چکی ہے۔ تمہاری روح چاہتی ہے کہ تم اس رب سے جڑو جو باقی ہے، جو ہمیشہ ہے، جو تمہیں بے نام نہیں پہچان دیتا ہے۔ اکثر یہ کیفیت ایسے لمحے میں پیدا ہوتی ہے جب بظاہر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، لیکن تمہاری روح گواہی دے رہی ہوتی ہے کہ کچھ تو کمی ہے، کچھ تو خالی ہے، اور یہی کمی اللہ کا تحفہ ہے۔ جو لوگ اس بے چینی کو سمجھ لیتے ہیں وہ دنیا کی سطحی خوشیوں کو چھوڑ کر سجدے کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ وہ جان جاتے ہیں کہ سکون مہنگے بستر یا خوشبودار کمروں میں نہیں، بلکہ اس لمحے میں ہے جب پیشانی رب کی بارگاہ میں جھک جاتی ہے، جب آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور دل کہتا ہے، اے اللہ، میرے دل کا خلا تو ہی بھر سکتا ہے۔ لیکن افسوس، بہت سے لوگ اس بے چینی کو غلط سمجھ بیٹھتے ہیں۔ وہ دوا تلاش کرتے ہیں، تفریح ڈھونڈتے ہیں، لوگوں میں سکون چاہتے ہیں، اور وہ یوں اس نعمت کو عذاب سمجھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ رک جاتے ہیں، ٹھہر کر غور کرتے ہیں اور اللہ کو تلاش کرنے لگتے ہیں، وہی وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں وہ مدد عطا کی جاتی ہے جو آنکھ سے نہیں، دل سے دیکھی جاتی ہے۔ یاد رکھو، اگر تمہارے دل میں ایسی بے چینی جس کا سبب تمہیں خود بھی معلوم نہیں تو رنجیدہ نہ ہو، بلکہ مبارک ہو تمہیں، کیونکہ تم وہ منتخب روح ہو جسے اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے۔ جب تمہارا دل دنیا کی کشش سے ہٹ کر سجدے کی ٹھنڈک میں سکون ڈھونڈنے لگے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی مدد تمہارے قریب، بہت قریب آ چکی ہے۔ اللہ کی خاموش مدد کی 4 خاموش نشانیوں میں آزمائشوں کا طوفان، روحانی بلندی کی تمید۔ کبھی تم نے یہ محسوس کیا کہ تمہاری زندگی جیسے مسلسل کسی بھنور میں پھنسی ہوئی ہو؟ ہر دن ایک نئی پریشانی لے کر آتا ہے، ہر رات ایک نیا بوجھ لے کر گزرتی ہے۔ کبھی صحت جاتی ہے، کبھی رشتے بکھرتے ہیں، کبھی روزی رک جاتی ہے، اور کبھی دعائیں ایسی گہرائی میں دفن ہو جاتی ہیں جہاں سے ان کا جواب سنائی نہیں دیتا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل ٹوٹنے لگتا ہے اور انسان خود سے سوال کرتا ہے، یا اللہ، یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ تو سنیے، یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تم پر خاص توجہ کر رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، آزمائشیں ہمیشہ کمزور ہونے کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات یہ اس بات کا ثبوت ہوتی ہیں کہ اللہ نے تمہیں اپنی خاص بندگی کے لیے منتخب کیا ہے۔ جب ایک مومن مسلسل آزمائشوں سے گزرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کے ہاں بلند ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے لوہے کو تیز دھار تلوار بنانے کے لیے آگ میں جلایا جاتا ہے، ویسے ہی بندے کو عظمت کے لیے مشکلات میں تپایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ خوشخبری ہر کسی کے لیے نہیں، بلکہ ان کے لیے ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ اور صبر کوئی معمولی چیز نہیں، یہ وہ نور ہے جو دل کو ٹوٹ کر بھی جڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ جب تم دیکھو کہ ہر طرف بند دروازے ہیں اور تم نے بار بار دعا کی مگر جواب نہیں آیا، تو سمجھ لو تمہارا رب تمہیں ایک بڑے امتحان میں کامیاب کرنے کے لیے خود تمہاری رہنمائی کر رہا ہے۔ ہر رکاوٹ، ہر ناکامی، ہر آنسو دراصل تمہارے اس مقام پر لا رہا ہے جہاں سے تم صرف ایک سجدے کے فاصلے پر ہو، اپنے رب کے قریب ترین۔ حدیث پاک میں آتا ہے، یقیناً بڑی جزا بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے۔ یعنی اگر تم پر آزمائش بڑھتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی محبت کے دائرے میں داخل ہو چکے ہو، جو تمہیں دنیا سے نہیں خود سے جوڑنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ جب تم خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرو، جب تمہاری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو کوئی نہ سمجھ سکے، تو بس ایک بات یاد رکھو، اللہ تمہیں سن رہا ہے، مگر اس کی مدد شور سے نہیں آتی، وہ خاموشی سے تمہاری تقدیر لکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد کی 4 خاموش نشانیوں میں چوتھی نشانی، دل کا ٹوٹنا، رب کی خاص نوازش کا اشارہ۔ کبھی کبھی انسان باہر سے ہنستا ہے، باتیں کرتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن اندر سے بالکل خالی ہوتا ہے، دل بوجھل ہوتا ہے، آنکھوں میں نیند نہیں رہتی اور زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب نہ کوئی سننے والا ہوتا ہے، نہ کوئی سمجھنے والا، اور تب انسان صرف ایک ہی طرف دیکھتا ہے، آسمان کی طرف۔ وہ آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے،
اور دل کی گہرائیوں سے پکار اٹھتا ہے، یا اللہ اب صرف تو ہی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب سب سے زیادہ قریب آ چکا ہوتا ہے۔ یہ چوتھی نشانی ہے دل کا ٹوٹنا اور اللہ کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ۔ یہ دل کا ٹوٹنا عذاب نہیں ہوتا، یہ اللہ کا خاص انتخاب ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، میں ان ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تمہیں ایسے نہیں چھوڑتا، وہ تمہارے دل کی گہرائیوں کو خوب جانتا ہے۔ جب تمہارے قریب کے لوگ تمہیں چھوڑ جاتے ہیں، جب تمہاری دعائیں تاخیر کا شکار ہو جاتی ہیں، اور جب تم کسی سے اپنی تکلیف کہنے کے قابل نہیں رہتے، تو وہ خود تمہیں اپنے قریب لے آتا ہے۔ تمہارے ہر آنسو کا گواہ وہ ہے، تمہارے دل کے ہر درد کا مرہم وہ ہے، تمہارے اندر کی ہر خاموش چیخ کا جواب وہ خود دیتا ہے۔ جب تم دیکھو کہ ہر بات پر یا اللہ کہنے لگے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری روح کی تبدیلی کی علامت ہے۔ تمہارا دل جو کل دنیا کی باتوں میں لگا ہوا تھا، اب وہ تسبیح کے دانے گننے لگا ہے۔ تم جو کل نیند میں تھے، اب تہجد کی پکار پر جاگنے لگے ہو۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اللہ کی خاموش تربیت ہے۔ قرآن کہتا ہے، ان مع العسر یسرا، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی تم جو اس وقت ایک تنگ راستے سے گزر رہے ہو، یہ اصل میں تمہاری آسانی اور کامیابی کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو اللہ اس میں اپنی روشنی ڈال دیتا ہے۔ جب زبان بند ہوتی ہے تو دعا دل سے نکلنے لگتی ہے۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے تو اللہ خود چراغ بن کر تمہیں راستہ دکھاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹا ہوا دل کمزوری ہے، مگر حقیقت میں یہی وہ دل ہوتا ہے جس پر اللہ کی خاص نظر ہوتی ہے۔ یہی وہ دل ہے جو رب سے ایسا جڑ جاتا ہے کہ پھر دنیا کے غم اس پر اثر نہیں کرتے۔ یہی وہ دل ہے جس کے لیے اللہ دروازے کھولتا ہے، نہ صرف رزق کے بلکہ دل کے سکون، روح کی پاکیزگی اور قرب الہی کے۔ تو اگر تمہارا دل ٹوٹ چکا ہے، اگر تم راتوں کو جاگ کر صرف رب کو پکار رہے ہو، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی سننے والا نہیں، تو خوش نصیب ہو، کیونکہ تمہارا رب نہ صرف سن رہا ہے بلکہ تمہارے ساتھ ہے۔